نحمده ونصلي على رسوله الكريم. یہ کائنات اللہ کی ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے اور اس کے مالک بھی اللہ ہے، اور اس کائنات کا نظام یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، اور غلبہ اللہ کا ہے۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گی وہ ہوگا، اور اللہ کی چاہت اچھی کروا دی جائے۔ مخلوق ظاہری شکل میں کتنی ہی طاقتور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنے ہی قوت والی نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی ہی قدور نظر آئے، اور مخلوق ظاہری شکل میں کتنی ہی فوجدار نظر آئے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مخلوق مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی قوت اتنی زبردست ہے کہ کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ اس ساری کی ساری کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم پہ جکڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پر کل اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے۔ مخلوق ساری جمع ہو جائے، کچھ کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے، اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے۔ کوئی اللہ کے سامنے حکم نہیں چلا سکتا، کوئی اللہ کے آگے دم نہیں مار سکتا، کوئی اللہ کے سامنے پر نہیں مار سکتا۔ اللہ خالق ہیں، بنانے والے ہیں، اور باقی سب بنی ہوئی ہے، مخلوق ہے۔ جیسے ساری مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، ایسے ہی ساری مخلوق استعمال ہونے کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کو اپنے کرنے میں کسی وقت بھی کبھی بھی اپنی کسی مخلوق سے کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اللہ صمد ہیں، بے نیاز ہیں، اور اللہ کی بے نیازی کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں۔ اور ساری مخلوق عاجز، بے بس، اور ساری مخلوق کی بے بسی اور عاجزی کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اور ساری چیزیں سبب کے تحت چلائی ہیں۔ سارا نظام دنیا کا، لیکن مسبب الاسباب نہ ہے۔ جب اللہ کرنے پر آتے ہیں، اللہ کو اپنے کرنے میں کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کرنے میں کسی سبب کے پابند نہیں ہے، اللہ اپنے کرنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کرتے ہیں اور اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے۔ یہ کلمہ اتنا بھاری ہے، اتنا وزنی ہے کہ اگر سات و زمین اور آسمان کے اوپر رکھ دیا جائے تو سات و زمین اور آسمان اس کلمے کے وزن سے دب جائے۔
لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی نے محنت انسانوں پر کی۔ محنت کا آغاز یہاں سے فرمایا، ہر نبی نے انسانوں کو آواز لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ لا الہ الا اللہ صرف بول نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس کلمے کے بول بھی بہت قیمتی ہیں، بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن بول تو حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے جہد، محنت، کوشش، قربانی، انتھک محنت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے سب سے زیادہ قوت، سب سے زیادہ وقت اس پر لگایا کہ لا الہ الا اللہ یہ حقیقت بن کر انسانوں کے دلوں میں اتر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ نبوت والی زندگی، 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، علماء حضرات فرماتے ہیں تقریباً سارے احکامات یہ مدینہ منورہ میں آئے۔ اور مکہ مکرمہ میں کیا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان، ہم ایمان کو سیکھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو دل میں اتار رہے تھے۔ 13 سال محنت کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن پر محنت کی جا رہی تھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن ایمان کی حقیقت مل گئی۔ ایمان کی وہ سطح، ایمان اس طرح کا مل گیا ان کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے بعد آنے والوں سے ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ ایمان لے آئے تھے۔ میں ہوں اور اللہ ہو، اور درمیان میں کچھ اور نہ ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے، میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا۔ صحابی سے پوچھا تم نے صبح کس حال میں کی ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے۔ کیسے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا حال یہ بن چکا ہے، میں دن میں روزہ رکھتا ہوں، رات کو اپنے بستر سے جدا اللہ کے سامنے قیام کرتا ہوں، میں ان آنکھوں سے جنت کو، جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے جہنم کو، جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ فرمایا عرصہ تو وہ ہو جس کا دل
اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا. اس کو سنبھال کے رکھنا. ایک صحابہ کی جماعت پر گزر ہوا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس حال میں ہو؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول حالات خوشگوار ہوتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حالات غیر سازگار ہو جاتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں. یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے مومن ہو، ایمان والے ہو. اللہ سے تو ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، خیریت مانگنی چاہیے، سہولت مانگنی چاہیے، سلامتی مانگنی چاہیے اللہ سے ہمیشہ. لیکن خیریت مانگتے ہوئے رضا بالقضاء والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، آدمی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات اور آئی ہوئی تقدیر پر راضی رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ملد آدم ہیں. لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مشقت، تکالیف. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول میں یہ سمجھتی ہوں آپ کی زندگی کا سب سے مشکل وقت وہ تھا جب آپ عہد سے واپس لوٹے. آپ خود زخمی تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ کے سب سے چہیتے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. اب بات غمزدہ تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی میں سمجھتی ہوں آپ کی زندگی کا یہ مشکل ترین دن تھا. اس پر فرمایا جس کا مفہوم نہیں عائشہ اس سے بھی مشکل وقت گزرا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حیران عرض کیا اے اللہ کے رسول اس سے زیادہ مشکل کون سا وقت تھا؟ فرمایا عائشہ عامت الحزن، غم کا سال تھا. جو باہر ڈھال بنے ہوئے تھے ابو طالب انتقال ہو گیا. جو گھر کے اندر بہت بڑا سہارا تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا بھی انتقال ہو گیا. میں نے طائف کا رخ کیا، بے رخی سے پیش آئے، پھر آخر میں شریر لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا، مجھے پتھر مارتے رہے، میں بھاگتا رہا اور بہت دیر کے بعد ان سے مجھے خلاصی ملی. ورنہ عائشہ میری زندگی کا یہ سب سے مشکل وقت تھا. پھر فرمایا جس کا مفہوم ہے جو کتنا مجھ سے قریب ہوتا چلا جائے گا دنیا کی مشقتیں اس پر آئیں گی. رات کو ایک صحابی مٹھی بھر کھجوریں لے کر آئے اور حضور کی خدمت میں اے اللہ کے رسول آج دن بھر میں نے محنت مزدوری کی، مزدوری میں یہ مٹھی بھر کھجوریں لی کمائی ہیں آپ کے لیے. پوچھا کیوں کیا ہوا؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول میں نے فجر کی نماز جب آپ کے پیچھے پڑھی
جب آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھے، میں سمجھ گیا آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے چہرے پر شدید فاقے کے اثرات تھے۔ میں گیا، میں نے مزدوری کی، میں نے محنت کی، مٹھی بھر کھجوریں کما کر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کو مجھ سے محبت ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول، مجھے آپ سے بڑی ہی محبت ہے۔ فرمایا پھر مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ امت تو آئی ہے سب سے آخر میں، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ جنت کو ڈھانپ دیا مشقت سے، مجاہدے سے، قربانیوں سے، تکالیف سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یہ امت اللہ کو بہت منگلی ہے۔ اللہ نے اس امت کی تعریف بیان کی ہے کلام پاک میں، یہ بہترین امت ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا، جو لفظ ہمارے لیے استعمال کیا، وَاجْتَبَاكُمْ، تمام انسانوں میں سے، تمام انسانوں میں سے اللہ نے یہ فرما دیا، میں نے اس امت کو چنا ہے، انتخاب کیا ہے۔ یہ امت منتخب ہو گئی ہے اللہ کی طرف سے، صرف دنیا میں نہیں، حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چلے گی۔ باقی سابقہ امتیں اس امت کو دیکھ کر پوچھیں گی یہ کون لوگ ہیں، اور ان کو بتایا جائے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حیران ہو کر کہیں گے ان کے چہرے کا نور مثل انبیاء علیہ السلام کے چہرے کے نور کی۔ مشقت، مجاہدہ، قربانی، تکالیف، اللہ نے اس امت کی قسمت اور کہانی ایسی لکھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور ان کے سینے پر حسین ابن علی ان کے نواسے وہ بھی لیٹے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کون آپ کے اوپر بچہ لیٹا ہوا ہے؟ حضور نے پوچھا، جبرائیل تم ان کو نہیں پہچانتے؟ اے اللہ کے رسول میں پہچانتا ہوں، بس صرف اتنا بتانے کے لیے آپ کی سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ ہی کی امت اس کا سر تن سے جدا کر دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیرت زدہ، میری امت میرے اس نواسے کا سر تن سے جدا کر دے گی؟ جبرائیل علیہ السلام گئے، وہ مٹی لے کر آ گئے جو خون سے آلودہ تھی، اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ وہ مٹی ہے کہ آپ کے نواسے کے خون سے آلودہ ہو گئی ہے۔ مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ ہوا، لیکن یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ ایسا نہ ہو، بلکہ امت کے لیے ہی دعا مانگی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشقت سے، بڑی محنت سے، بڑی قربانی سے یہ امت کو بنایا ہے۔ یہ امت کوئی قوم کا نام نہیں ہے، کوئی خاص قبیلے والوں کا نام نہیں ہے، خاص طبقے والوں کا نام نہیں ہے۔ یہ امت مختلف قوم والوں سے، قبیلے والوں سے، علاقے والوں سے، زبان والوں سے، طبقے والوں سے بنی ہے، اور فرمائے میری امت جسد واحد کی طرح سے ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ جسد کے مختلف اعضاء ہیں، سر ہے، دھڑ ہے،
سر میں آنکھیں، کان، ناک، منہ، دھڑ میں ہاتھ پاؤں، یہ ایک بدن ہے۔ اگر بدن کے ایک عضو میں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے، چوٹ لگ گئی، درد ہے، یہ تکلیف اس انگلی کی نہیں ہے، یہ تکلیف سارے بدن کی ہے، اور سارا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صہیب رومی ہیں، سلمان فارسی ہیں، بلال حبشی ہیں، کوئی اوس قبیلے کا ہے، کوئی خزرج قبیلے کا ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، سب اکٹھے ہیں۔ اس امت کی قوت کو، اس امت کی طاقت کو اجتماعیت میں رکھا ہے، اکٹھا رہنے میں رکھا ہے۔ خبردار کیا، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہماری قوت، ہماری طاقت ٹھیک ہے، اسباب بھی ہیں، اختیار کرو، لیکن وہ تو اجتماعیت ہے، اکٹھا رہنا ہے۔ اور اکٹھا رہنے کی بنیاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاجزی، انکساری، تواضع، اپنی حیثیت کو مٹانا، یہ بنیاد ہے اجتماعیت کی۔ میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ امت اس طرح سے جڑی تھی۔ اجماع امت ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا فرمائیں۔ انبیاء علیہ السلام کی علاوہ صرف 2 اشخاص ہیں جن پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سلام بھجوایا ہے۔ ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں ان کا یہ حال ہے، دن کا ہاتھ میں لیتے ہیں، کاش ابو بکر یہ دن کا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا۔ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو دل میں ہے ان کی زبان پر ہے، کوئی تکلف نہیں، کوئی تسلو نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، جو ان کے دل میں ہے وہ اپنی زبان پر آ رہا ہے۔ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوا ہوتا، اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ اجتماعیت کی بنیاد یہ ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ اور دوسروں کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو کہ صغیر مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں کبیر ہے۔ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں نا، یہ تو کوئی حیثیت والا نہیں، یہ ایمان والا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کی نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے یہاں اس کا رتبہ اونچا ہے، یہ اعزاز ہے، یہ اللہ نے ایک مقام دیا ہے، یہ حضور کی امت میں سے ہے۔
دوسروں کو اچھا سمجھنا، ہاں اپنے بارے میں بدگمانی، میں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک تابعی ہے ابھی ابو ملیکہ، فرماتے ہیں میں 30 بڑے بڑے صحابہ سے ملا ہوں، 30 بڑے بڑے صحابہ سے ملا ہوں، اور سب کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر گزرا ہے، سب کو میں نے دیکھا، کہیں منافق تو نہیں۔ کون ہے؟ صحابہ ہیں، صحابہ، بعد آنے والے سارے غوث، کتب، ابدال، ولی اللہ کو جمع کر دیا جائے، ایک صحابی کی برابری، صحابی کیا، ایک صحابی کے بدن کے ایک بال کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کا مقام اتنا اونچا ہے، لیکن اپنی حیثیت کو مٹا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی رعایا میں 12 مربع میل علاقہ روزانہ داخل ہو رہا تھا، اور مورخین کہتے ہیں یہ رفتار ہوتی 50 سال تک، اس زمین پر صرف اسلام ہوتا، کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب ہے، خنجر مارا، شہادت قریب ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں اے حذیفہ، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تمام منافقین کے نام بتا دیے، اور یہ بھی فرمایا یہ نام کسی کو بتانا نہیں، میرا آخری وقت ہے، میں وہ نام نہیں پوچھ رہا، اتنا بتا دو کہیں میرا نام تو اس فہرست میں نہیں ہے۔ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل مکران سے لے کر مشرق میں مکران اور مغرب میں وہ سارا شمالی افریقہ، شمال میں ترکستان، جنوب میں افریقہ، سب ان کی رعایا میں داخل ہے، لیکن اپنی حیثیت کو بتایا میں تو کچھ نہیں۔ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، تاخیر ہو گئی، دیر سے پہنچے، معذرت کی، معافی مانگی، اور یہ بتایا ایک جبہ ہے میرا، ہر جمعے کے دن دھوتا ہوں، یہ سوکھتا ہے، پہن کر آتا ہوں، حسب معمول میں نے اس کو آج دھویا، اس کے سوکھنے میں دیر ہو گئی، مجھے بھی دیر ہو گئی۔ کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے، سامنے بیٹھنے والے نے پیبند گننا شروع کر دیے، 12 پیبند تھے اور ایک پیبند چمڑے کا تھا۔ یہ امت، اس کو اجتماعیت ملی ہے، اکٹھا رہنا ملا ہے، آپس کے جھگڑے ہمیشہ خیر اور برکات سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے آپس کی لڑائی دین کو ایسا مونڈنے والی ہے جیسے اس طرح سے سر کے بال کو مونڈ دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آداب بتائے، وہ تعلیم دی جس کی وجہ سے ہم اکٹھے رہیں، دل نہ پھٹے، اکٹھے رہیں۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے عیب جوئی مت کرنا، لوگوں کی خامیاں مت تلاش کرنا،
خامی تو ہم سب میں ہیں، کس میں نہیں؟ کلو بنی آدم خطاؤون، لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، تبلیغ کا کام اس لیے شروع کیا، یہ تو خوبیوں کا لین دین ہے، ایک دوسروں کی خوبیاں منتقل ہوں۔ کب؟ جب ایک دوسروں کی خوبیاں دیکھیں گے، خامیاں نہیں دیکھیں گے۔ بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، یکدر اللہ تعالیٰ ہر کمی سے پاک اور صاف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے، ان کے اندر معصیت کا جذبہ ہی نہیں رکھا، اور انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، وہ جو کریں وہ نیکی ہی نیکی ہے، اور صحابہ کرام اللہ ان سے راضی ہو گئے، محفوظ ہو گئے۔ باقی کون بچا ہے؟ میں اور آپ بچے ہوئے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کی خامیاں دیکھیں گے نا، غلطیاں دیکھیں گے، تو کسی نے کہا پھر اکیلے رہ جائیں گے، پھر تنہا ہو جائیں گے، پھر کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ ہمیں کہا گیا ہے، حضور کی تعلیم ہے، خوبیاں دیکھو، اچھائیاں دیکھو، یہ کوئی کم اچھائی ہے؟ یہ مسلمان ہے، یہ حضور کا امتی ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ، اس کی نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ خامی دیکھنی ہے تو اپنے آپ کو دیکھو، میں بہت برا ہوں۔ صحابہ کرام کا طرز یہی تھا۔ کسی نے کہا ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو پسند ہے کہ وہ، اللہ کے یہاں کسی کا کیا رتبہ ہے ہم نہیں جانتے۔ ہر ایک کو اچھائی کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ حضور کی تعلیمات یہ بات ہے۔ ہاں، خامی پتہ چل جائے، کوئی غلطی پتہ چل جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، چھپاؤ، ظاہر مت کرو، اس کی تشہیر مت کرو، پردہ پوشی کرو، پردہ دری مت کرو۔ یہ فرمایا اگر کسی مسلمان کی پردہ دری کر لی تو اللہ تعالیٰ پھر جس نے عیب کھولے ہیں اللہ اس کے عیب کھول دیں گے، یہاں تک کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پردہ پوشی، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک عادتیں ساری خوبیوں والی ایک عادت یہ بھی تھی، رات کو اندھیرے میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، پتہ چل جائے کیا حال ہے لوگوں کا۔ اپنے ساتھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ گشت کر رہے ہیں، مکان چھوٹے، دیواریں چھوٹی، ایک مکان میں سے عجیب قسم کی آواز آئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا یہی رہو، ایک منٹ تھوڑی دیر کے لیے یہاں رہو، اور دیوار پھلانگ کر اندر چلے گئے مکان میں۔ دیکھا بوڑھا آدمی ہے، شراب کا پیالہ بھی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی دور میں، ان کی رعایت میں، مدینہ منورہ میں ایسے جوش میں آئے، اتنا زور سے اس کو ڈانٹا، جھنجھوڑا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا ٹھہر جائے، میں نے ایک غلطی کی ہے، میں بتاتا ہوں آپ نے کتنی غلطیاں کی ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا یہ فرمان ہے
گھر میں داخل ہو دروازوں کے ذریعے سے، تم دیوار بلند کرا کے، اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا فرمان ہے، جب داخل ہو پہلے سلام کرو۔ تم آتے کے ساتھ ہی تم نے مجھے ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ٹو مت لگاؤ، تجسس مت کرو۔ تم نے میری جاسوسی کی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی امیر المومنین ہے، یہ سنتے ہی اپنی چادر کا کونا منہ میں ڈال دیا، زور سے چیخ ماری تاکہ آواز باہر نہ جائے، رو پڑے، دروازے سے باہر نکل گئے۔ باہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بتاؤ تو صحیح۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کچھ دن گزر گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہ بوڑھا شخص بھی اس مجلس میں موجود، نگاہیں ٹکرائیں، وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا، کیا ہوگا؟ مجلس ختم ہو گئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قریب بلا لیا، قریب آ جاؤ، اپنا کان میرے منہ کے قریب کرو۔ بہت ہی خاموشی سے پھر فرمایا، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات کا واقعہ تمہارے میرے اور اللہ کے درمیان میں اور کسی اور کو پتہ نہیں۔ اس شخص نے کہا، امیر المومنین آپ بھی اپنا کان میرے منہ کے قریب لائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کان اس کے منہ کے قریب کیا اور اس شخص نے کہا، امیر المومنین اس کے بعد میں نے اس کو منہ نہیں لگایا ہے، توبہ کر لی، کسی کو تشریف نہیں کی، بتایا نہیں۔ حکم یہ ہے، خامی نظر آ جائے، کمی نظر آ جائے، چھپاؤ۔ ہاں، اگر اصلاح کرنی ہے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے، اصلاح کرنے کا کرنا ہے، ضروری ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، اصلاح کرنا ضروری ہے لیکن اعتراض کرنا حرام ہے۔ اصلاح، میرے بھائی ہے، اس میں کمی ہے، خامی ہے، دور ہو جائے۔ اسلام میں ہمدردی کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ، محبت کا جذبہ، الفت کا جذبہ، میرا بھائی ہے اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ اور اعتراض میں یہ سامنے والے کو کیسے نیچا دکھاؤں، اس کی خامی کیسے لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ بھی اس سے نفرت کرنے لگیں۔ اعتراض میں نفرت کا جذبہ ہوتا ہے، عداوت کا جذبہ ہوتا ہے، انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، نیچے دکھانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں غلط، حضور کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا معاشرہ قائم کیا، فرمایا جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہوں، ایمان والے بن نہیں سکتے جب تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ فرمایا طریقہ بتاؤ ایک دوسرے کو محبت کرنے کا، سلام کرو، سلام، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ فرمائی تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، صرف جاننے والوں کو سلام کیا جائے گا، اور جو انجان ہوں گے، جن سے جان پہچان نہیں ہوگی، وہ سلام نہیں کیا جائے گا۔ حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے، جو سلام کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہے اور اللہ کے رسول کے قریب ہے۔ جو سلام میں پہل کرے گا وہ کبر سے بری ہے، یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ جو سلام میں پہل کرے گا، ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نے کوشش بڑی کی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام میں آگے بڑھ جاؤں،
پہل کر لوں، باوجود پوری کوشش کے میں حضور سے آگے بڑھ نہیں سکا۔ حاجی صاحب نے فرمایا 4 مہینے لگا کر جا رہا تھا، گھر میں جاتے ہی پہلے سلام کرنا۔ وہ شخص کہنے لگا حاجی صاحب ہمارے یہاں ماحول میں گھر میں بیوی کو سلام نہیں کرتے۔ حاجی صاحب نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تم پہلے گھر جانا اور جو سامنے اس کو سلام کرنا، پھر مجھے واپس جب آؤ گے بتانا بھی کیا ہوا۔ 4 مہینے لگا کر گیا، گھر پہنچا، اب بیوی جو ہے اکرام میں مکئی کا آٹا گوندھ رہی تھی۔ یہ صاحب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور کان میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیوی نے چیخ ماری، یہاں سے صحیح گیا تھا واپس آ کر کیا ہو گیا؟ باتیں کارگزاری بھی سنائی۔ فرمایا جو گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ کبھی بھی جو گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرے گا کبھی بھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اور صرف یہ نہیں، یہ حضور کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ اکٹھا رہنا، مل کر رہنا، جڑ کر رہنا، یہ امت ہے۔ امت کا معاملہ اللہ نے اجتماعی رکھا ہے، الگ الگ نہیں رکھا۔ اگر فجی وہ جزیرہ بالکل مشرق میں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں ایک مسلمان ہے، اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے، اس کے اثرات ساری امت پر پڑیں گے۔ اور بالکل مغرب میں چلی وہ ملک، وہاں مسلمان ہے، اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے، اس کے اثرات ساری امت پر پڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے بتانے کے لیے شب قدر کی کون سی رات ہے، تعین کے ساتھ۔ وہ مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو آیا تھا بتانے کے لیے شب قدر کی کون سی رات ہے۔ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، مجھ سے بلا دی گئی۔ لڑ رہے تھے دو، ساری امت متاثر ہو گئی، ساری امت پر اثر پڑ گیا۔ پھر حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اب اس کو تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں ساری امت پر اثرات، اچھا کر رہی ہے برا کر رہی ہے۔ یہ امت ہے، اس کو اکٹھا رہنا سکھایا ہے۔ ٹوٹی کیسے؟ مولانا یوسف قاندیلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ قصہ سنانے لگے، علی رضی اللہ عنہ نے قصہ سنایا تھا، وہ قصہ دوہرا کر سنانے لگے۔ جنگل میں 3 گائیں تھیں، ایک گائے کا رنگ سفید تھا، ایک گائے کا رنگ لال تھا، ایک گائے کا رنگ کالا تھا۔ جنگل میں شیر بھی رہتا تھا، وہ حملہ کرنے کے لیے آتا، گائیں اپنے دم بیچ میں کر کے چہرے کو باہر لگا کر دیتی تھی، اور جس طرف سے وہ شیر آتا حملہ کرنے کے لیے حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ گائے کا سر اور سینگیں اس کو یہی نظر آتی تھی۔ ایک موقع پر اس شیر نے دیکھا کہ کالی گائیں ذرا الگ چل رہی ہے، الگ دو اکٹھی ہیں۔ ان کے قریب آ کر کہنے لگا دیکھو کتنے خوبصورت ہو تم لوگ، سفید لال، یہ کالی گائے نے تمہاری خوبصورتی کو عیب لگا دیا، خراب کر دیا، مجھے اجازت دو اس کو میں کھا لوں۔ باتوں میں آ کر کہنے لگی دونوں میں کھا لو اس کو۔ یہ مولانا یوسف قاندیلی رحمۃ اللہ علیہ قصہ سنا رہے ہیں۔ اس کالی گائے کو کھا لیا شیر نے۔
کوئی وقفے کے بعد دیکھا سفید گائے دھول ہے، اور یہ شیر اس کے پاس آیا، تمہارا رنگ کتنا چمکدار سفید ہے، یہ لال گائے نے تو تمہارا رنگ خراب کر دیا، تمہاری خوبصورتی کو عیب کر دیا، مجھے اجازت دو میں اس پر حملہ کروں، کھا جاؤں۔ کھا جاؤ، کھا لیا۔ کچھ وقفے کے بعد پھر شیر آیا، تمہارا نمبر ہے، تمہیں کھانا ہے۔ تو سفید گائے نے کہا کھا لو، لیکن ایک آواز لگانے دو، اور اس نے یہ آواز لگائی، اے جنگل کے رہنے والوں، میں آج نہیں کھائی جا رہی، میں اس دن سے کھائی گئی تھی جب کالی کھائی گئی تھی۔ اس لیے حضور نے فرمایا الگ مت ہو جانا، اکٹھے رہنا۔ فرمایا جیسے اکیلی بکری کو بھیڑیا آسانی سے شکار کر کے کھا جاتا ہے، انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ فرمایا جس نے تین چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ ہدایت پر جمع رہا۔ فرمایا ایک مسجد، دوسرا جماعت، اور تیسرا عوام الناس۔ مسجد کے ساتھ جڑا رہا، جو مسجد سے جڑ گیا وہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا، جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ فرمایا مسجد، جماعت، اکٹھے رہنا۔ صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک صحابی ذرا الگ ہو گئے۔ حضور نے پوچھا تم الگ کیوں ہو گئے؟ تو عرض کیا اللہ کا رسول، یہ سواریاں چل رہی ہیں، لوگ چل رہے ہیں، یہ گرد جو اڑ رہی ہے مجھے پریشان کر رہی ہے، گرد سے بچنے کے لیے میں ذرا فاصلے پر ہو گیا۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ گرد نہیں ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے، اکٹھے ہو جاؤ۔ جیسے اکیلی بکری کو بھیڑیا شکار کر لیتا ہے، انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے، اکیلے انسان پر شیطان آسانی سے حملہ کر دیتا ہے۔ اکٹھے رہو۔ فرمایا مسجد، جماعت، عوام الناس، عام آدمی کی طرح رہنا، معاشرے میں حیثیت نہیں چاہنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے، مسجد میں مجلس میں کوئی اجنبی آتا باہر سے، اس کو پوچھنا پڑتا آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ عام آدمی کی طرح رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکٹھے رہنا، اکٹھا رہنا ہے، ظاہر ہے دو سگے بھائی ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ان کا بھی مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ مزاج کیا؟ انگلیوں کے پھوڑے، فنگر پرنٹس الگ الگ، ہر ایک کی جدا جدا ہیں، یہ اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ لیکن پھر بھی کہا اکٹھے رہو، مل کر رہو، جڑ کر رہو، ضبط کرو، صبر کرو، برداشت کرو۔ جس کو ناگواری پر برداشت کرنا آ گیا، ضبط کرنا آ گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی، شکست نہیں دے سکتی۔ ضبط آ گیا، صبر کرنا آ گیا، ناگواری پر طبیعت نہیں مل رہی ہے پھر بھی رہ رہے ہیں۔ جماعتوں میں تو یہی ہوتا ہے، 10 آدمی کی جماعت ہے، ایک ذمہ دار ہے، الگ الگ نوعیت ہے، الگ الگ مزاج ہے، اکٹھے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں اکٹھا رہنا ہے 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 40 دن کے لیے اکٹھا رہنا ہے۔ اکٹھا رہتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ یہ امت کو سکھایا گیا۔ مدینہ منورہ میں مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر فرض کرو 10,000 کا مجمع تھا مدینہ منورہ میں تو 9,999 ایک ہی زندگی کے بنانے میں لگے ہوئے تھے، ہر ایک دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا تھا۔ حضور کی تعلیمات ہے۔ پھر فرمایا دیکھو اگر خامی بھی پتہ چل جائے
پیٹھ پیچھے اس کو بیان مت کرو. فرمایا یہ غیبت ہے، اور فرمایا غیبت اشد من الزنا ہے، یہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے. کیوں؟ اس سے دل پھٹ جاتے ہیں، دل آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں. غیبت مت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا جس کا مفہوم ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، یہ ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. تمہیں کراہیت آتی ہے نا، ایسی غیبت سے بھی کراہیت آنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی تھی. غیبت، عرض کیا اللہ کے رسول اگر واقعی اس کے اندر وہ کمی ہو پھر ہم اس کی پیٹھ پیچھے بیان کریں. فرمایا اسی کو غیبت کہتے ہیں، ورنہ تو بہتان ہے، الزام ہے. ہر اس بات سے منع کر دیا جس سے اجتماعیت میں فرق آتا ہو. ہر اس بات سے اکٹھے رہو، مل کر رہو، جڑ کر رہو، ساتھ رہو، برداشت کر لو. لمن صبر وغفر، فرمایا صبر بھی کریں، درگزر بھی کریں. ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑی ہمت کی باتیں ہیں، بڑا ظرف چاہیے. اور کسی نے کہا جو اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں کہ سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. عاجزی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا میں ایک دعا ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں مجھے اونچا کر دے. میں تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں. حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس کام میں وہ ترقی کرے گا جو چھوٹا بن کر چلتا رہے گا، جو اپنی حیثیت کو مٹا دے گا، چھوٹا بن کر چلتا رہے گا. تبلیغ کے اندر نکلتے ہیں یہ ساری باتیں سیکھنے کے لیے. یہ اعمال، یہ صفات، یہ اوصاف یہ ہمارے اندر آ جائیں، ساری امت کے اندر عام ہو جائیں. باتیں تو بہت ہیں، باتوں سے تو بات پھیلتی ہے. کال سے کال پھیلے گا، حال سے حال پھیلے گا. یہ حال بن جائے، خالی الفاظ نہ ہوں. الفاظ تو اشارہ کرتے ہیں حقیقت کی طرف. حقیقت اس کی مشقت، مجاہدہ، قربانی، محنت، جہد، اللہ کے راستے نکلنا، قربانی دینا، یہ کام ہے قربانی کا. قربانی دینا ہے، مال، جان، اوقات کی قربانی. مولانا یوسف قاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے انتظامی چلوں سے، انتظام کر کے جائیں، انتظامی چلوں سے ثواب ملے گا، فائدہ بھی ہوگا، اثرات بھی پڑیں گے، لیکن باطل کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں یہ تو قربانی کی چلوں سے ملے گا. حالات ہیں یا نہیں ہیں، قربانی دے کر نکلے آدمی، یہ کام قربانی کا ہے. نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، جو حال آئے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بھی فرماتے تھے دیکھو نکلو ورنہ نکالے جاؤ گے. اضطراری، زبردستی، اپنے اختیاری طور سے نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، اللہ حالات بھی منائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس دین کو بھی دنیا میں عام کریں گے. لیکن کب؟ قربانی بنیاد ہو قربانی کی. اور ہماری بنیاد قربانی کی اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین ہے. ایک دیہاتی بدو حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے یوں پوچھا اے اللہ کے رسول کل حشر کے میدان میں حساب کون دے گا؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لیں گے اللہ. یہ بدو جھوم اٹھا, کہنے لگا پھر کوئی غم کی بات نہیں ہے. حضور نے پوچھا کیسے؟ فرمایا کریم جب قابو پا لیتا ہے پھر معاف بھی کر دیتا ہے. یہ کہہ کر چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جملہ دہراتے رہے اور جب تک وہ نظر آتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا, یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا. مقصود اللہ کی ذات ہے, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا, اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا. مقصود اللہ ہے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ ساری امت سے راضی ہو جائے, یہ امت کا ایک ایک فرد ایسا بن جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. یہ محنت ہے اسی لیے, اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کو پانا. اور اللہ بڑے قدردان ہیں, بڑے قدردان ہیں. جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا. صرف جو اللہ کا نام لیتا ہے, نام لیا صرف, کبھی محروم نہیں. جو اللہ کا نام مجمع میں لیتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں. کوئی چپ کے دل میں اللہ کا نام لیتا ہے, پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں. جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں, جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں. تو یہ محنت ہے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ ساری امت سے راضی ہو جائے. اور کب راضی ہوں گے اللہ؟ جو کام ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے بحیثیت ایک امت کے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, بہترین امت ہے, ہمیں نکالا گیا ہے انسانوں کی طرف. کیوں؟ اس زمین پر اللہ کی فرما برداری عام ہوتی چلی جائے, اس زمین پر اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے, دنیا کے رہنے والے انسان اللہ کو پہچانیں, اللہ کو جانیں اور اللہ کی معرفت کو حاصل کر کے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں. یہ امت ہے اسی لیے صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری پوری انجام فرمائی, احسن طریقے سے, اتنے بہترین انداز سے نکل گئے اللہ کے راستے میں, ساری دنیا میں پھیل گئے. ان کی قبریں گواہی دے رہی ہیں. یہاں اس زمانے میں 1400 سال پہلے کوئی سفر کا سامان نہیں, کوئی راستوں کا عطا پتہ نہیں, پھر بھی اس مقصد کے لیے جب عزم ہوتا ہے نا, ایک عزم ہوتا ہے کرنا ہے, پھر اللہ کی پوری مدد ان کے ساتھ آ جاتی ہے. نکل گئے, پھیل گئے, دین کو ساری دنیا میں پھیلا دیا. آج جتنا دین ہم تک پہنچائے نا, یہ صحابہ کرام کی برکت ہے. ایسی امت کی گاڑی کو دھکا لگایا, گاڑی اب تک چل رہی ہے. یہ صحابہ کرام کی محنت قربانی کا نتیجہ ہے. وہ نکل گئے جان دینے کے لیے, ہم 4 مہینے کے لیے, ہم 40 دن کے لیے, ہم کچھ اوقات کے لیے اللہ کے راستے میں نکل گئے. پھر واپس آئیں اور اپنے اپنے مقام پر آ کے محنت شروع کر دیں. 4 مہینے کے لیے جائیں, محنت کریں, پھر واپس آئیں, پھر واپس اپنے مقام پر آ کے محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. اب اس کے لیے ہمارے حضرات نے ہم پر شفقت فرمائی اور ہم پر عنایت فرمائی, اور یوں کہا کہ اب رائے کا اجتماع ہے. رائے کا اجتماع اس دفعہ ہمارے کراچی کے حلقے کا تو نہیں ہے, لیکن اجتماع تو ہمارا ہی ہے. یہ رائے کا اجتماع ہمارا ہی, ہمیں بھی اس میں اجتماع سے جماعتیں دینی ہیں. 1200 جماعتیں, چلے دن چلے کی جماعتیں دینی ہیں, پھر سال کی اور 7 ماہ کی ملکوں کی جماعت, اندرون ملکی جماعتیں 15 جماعتیں دینی ہیں. پھر مہمان بہت سارے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہمیں جماعتیں دینی ہیں. 150 جماعتیں 5-6 احباب پر مشتمل ہوں, ایسے ہوں جنہوں نے ملکوں کا سفر کیا ہو, 4 مہینے لگائے ہوئے ہوں,
اور ممالک کے ساتھی جو آئے ہیں ان کی زبانیں بھی جانتے ہوں اور اکا دکا نئے ساتھی بھی آ سکتے ہیں ان کے، لیکن 5-6 ایسے احباب ہوں، پرانے احباب ہوں، اور 3 نومبر کو ان کو رائے گڑھ میں تشکیل کی جگہ پر پہنچنا ہے بمائے سامان تیاری کے۔ یہ سارے کام ہمارے ذمہ ہیں، تو اس کے لیے فرمائیں اب 4 مہینے کے لیے کون کون ساتھی ہمت فرماتے ہیں؟ جی ہمت کریں جی۔ آج جیسے آپ حضرات نے بیٹھ کر بات سنی ہے، یہ تشکیل کا بھی یہ اجتماعی عمل کا ایک حصہ ہے۔ صرف وہ نام وہ کھڑے ہوں جو نام لکھانے والے، باقی ساتھی بیٹھے رہیں، دل میں دعا کرتے رہیں، اے اللہ مجھے بھی اس کام کے لیے قبول فرما، مجھے بھی ہمت عطا فرما۔ جی فرمائے اللہ بہت جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کی تشکیل ہے اور نام لکھوانے والے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، تو پوری تشکیل کا ہمیں ثواب ملے گا۔ تھوڑا سا وقت ہے، اللہ جزائے خیر دے، ضروریات کے لیے وقت دیا جائے گا۔ سبھی احباب تشریف رکھیں، صرف نام لکھوانے والے کھڑے ہوں، تشکیل والے ہر جگہ پہ ستون کے پاس موجود ہیں، اپنے نام پیش فرمائیں۔ نقد چلے اور 3 چلے کے لیے کون تیار؟